يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد طب وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں، ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 217، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے پیارے محبوب، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑا، قتال، جنگ، جہاد کرنا کیسا؟ قل، اے محبوب انہیں جواب دے دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا جھگڑنا، فساد کرنا، جہاد کرنا، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہوا کیوں تھا؟ ہجرت کا دوسرا خط ہے، اسے کھول کے پڑھنا۔ اب 8 مہاجرین بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کے سربراہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق 2 دن سفر کیا، اس کے بعد خط کو کھولا تو اس خط میں جو بات لکھی تھی وہ یہ تھی کہ بطن نخلا پہنچ کر، یہ یوں آپ سمجھے کہ مکہ المکرمہ اور طائف، اس کے درمیان کی منزل ہے یہ بطن نخلا۔ حضور نے اس خط میں لکھا کہ جب وہاں تم پہنچنے کے بعد تمہارا یہ کام ہے کہ تم قریش کے جو تاجر حضرات، قریش کے جو حضرات ہیں وہاں سے گزرتے ہیں قافلے کی صورت میں، ان پہ نظر تمہارے ساتھ رہنا چاہے سو رہے، جانا چاہے انہیں اجازت ہے۔ 8 افراد میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، منع نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خط کو عبداللہ بن جہش نے سنا دیا۔ اب وہ کوئی عام بات ہونا، جب انہوں نے خط کو سنا وہ سربراہ وہ دیگر مہاجرین صحابہ سے مشورہ کرنے لگے کہ آج اگر 30 تاریخ ہے تو رات کو چاند ہو گیا تو رجب مرجب کا مہینہ شروع ہوگا جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، پھر ہم ان سے لڑائی کرنا، ان سے جنگ کرنا کچھ نہیں ہو سکتا، لہذا آج شام ہونے سے پہلے ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اور یہ 3 افراد جو قافلے والے تھے، قریش کا قافلہ تھا، کفار قریش کا، یہ تجارتی قافلہ، وہ بھی دیکھ گئے تھے کہ یہ صحابہ نے ہمیں دیکھ لیے، وہ بھی گھبرا گئے، ڈر گئے۔ اب صحابہ نے، مہاجرین صحابی رسول نے مشورے پر عمل کرتے ہوئے انہیں پکڑ لیا۔ عبداللہ بن حضرمی کو موقع پر ہی قتل کر دیا لڑائی کرتے ہوئے، 2 کو قید کیا، مال غنیمت تجارتی سامان سارا اپنے قبضے میں لیا اور وہاں سے نکلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہاں کفار نے شور مچا دیا کہ یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، انہوں نے تو حرمت والے مہینے کا بھی پاس نہ رکھا۔ اب اللہ عز و جل کی شان کہ ہوا کچھ یوں کہ وہ 30 تاریخ تھی نہیں، وہ تو رجب کی 1 تاریخ شروع ہو گئی تھی، جبکہ صحابہ کیا سمجھے 30 تاریخ ہے، جیسے آج کل کے وسائل، ایسے وسائل تو نہیں تھے۔ اتنے سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی چاند کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، 2 3 4 گھنٹے بعد چاند کا اعلان کیا جاتا ہے، چاند نظر آ گیا ہے۔ حالانکہ جدید وسائل ہیں، موسمیات کہاں سے کہاں تک نکل چکا، اس کے وسائل کہاں سے کہاں تک نکل چکے، اس کے دوربین اور خوردبین نہ جانے کہاں کہاں تک چیزوں کو دیکھ لیا کرتی ہے، لیکن انا کے معاملات بڑے سخت ہیں۔ اور اس حوالے سے معاملات آپ کو دیکھنے کو ملے۔
ہمارے معاملات اتنے خراب ہو گئے کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو اس ٹیم کے اندر شامل کر دیا جو خود فیصلہ کرنے کے اہل ہی نہیں۔ کس طرح فیصلہ کریں گے؟ وہ خود اس سے بڑا، وہ اس سے بڑا، اس کے ماتے چلنے والے ہیں، یہ بڑا چھوٹے کی بات ہی نہیں، چاند نظر۔ تو پھر انہوں نے ان کو ہی سائڈ پہ کر دیا۔ تو پھر حالات آپ کے سامنے ہیں، معاملات آپ کے سامنے۔ وہ وقت تو کچھ اور ہی تھا۔ اب وہ صحابہ نے 30 جماعت الاخری سمجھا، حالانکہ چاند ہی نہ تھا، اور یہاں کفار نے شور کی تائید پر اور کفار کی تردید پر میرے رب نے آیت مبارکہ کا نزول فرما دیا۔ قرآن مجید کے آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ محبوب ہیں یہ کفار ہوئے۔ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ آج 30 تاریخ ہے جماعت الاخری کی، انہیں تو اس چیز کے بارے میں معلوم ہی نہ تھا۔ تب انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ محبوب کے صحابہ کی اتنی بلند و بالا شان ہے کہ حضور کے صحابہ سچے ہیں، اور یہی وہ جنگ تھی جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ قیدی تھے جو سب سے پہلے قیدی بنے، اور یہی وہ مال غنیمت تھا، مال تھا جو سب سے پہلے ہاتھ میں آیا۔ اور اس میں ایک صحابی جو اس وقت تو اس قافلے میں شامل تھے، کیونکہ 3 افراد تھے، ایک کو تو عبداللہ بن حضرمی، ایک حکم بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد مسلمان ہو گئے، اور ایک جو تھا اس کے نصیب میں اسلام لانا نہ تھا، وہ آخر کار مسلمان نہ ہوا۔ اب یہاں اگر دیکھا جائے کہ اس آیت مبارکہ کے تحت واضح طور پر یہ حکم معلوم ہو گیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے حبیب کا حکم مانا، ان کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، ان کو راضی کیا، اس نے ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا حکم مانا، اس نے ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو راضی کیا، اس نے اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کی۔ اب دیکھیں یہاں صحابہ کا قافلہ نکلا، اگرچہ آگے انہوں نے کچھ اور معاملات کیے، حضور نے فرمایا میں نے تو تمہیں کفار قریشی خبر کے لیے بھیجا تھا، جنگ کے لیے تو بھیجا ہی نہیں تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ لیکن وہاں کیا معاملہ ہوا کہ 30 تاریخ سمجھ کے انہوں نے حملہ کیا، تو میرے رب نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرما کر اس چیز کی واضح طور پر دلیل کو بیان کر دیا کہ حضور کے صحابہ ہے، ان سے اسلام کے معاملات میں کچھ خرابی ہو یہ ممکن نہیں۔ حضور کے صحابہ ہے، ڈائریکٹ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، اور کہ جو بھی اس در سے جڑا تشریف فرما تھے کافروں کے ہاتھ میں آ گئے، کفار نے آپ کو پکڑ لیا، قید کر دیا، آپ کو اطلاع پہنچی کہ مسلمانوں کا لشکر آیا ہے۔ کسی طریقے سے رات کے موقع پر آپ نے جو ہے وہ ایک کوشش کی، اور آخر کار وہ کفار کے لشکر سے جو ہے وہ آپ بھاگنے میں کامیاب ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سفینہ صحابی رسول جیسے انہوں نے دیکھا نا شیر میرے قریب آ رہا ہے اور عنقریب مجھ پر حملہ کرے گا، فوراً یہ بات کہہ دیا انا خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اے شیر میں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خادم ہوں، غلام ہوں۔ آپ فرماتے جیسے میرے الفاظ ادا ہوئے، شیر کیا مجھے کھانے آتا، بلکہ شیر دم ہلاتا ہوا مجھے اس نے مسلمانوں کے لشکر سے ملا دیا۔ خلق خدا اس کی ہو گئی جو محبوب کا ہو گیا، پکا غلام، پکا عاشق رسول بن گیا۔ فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، پوچھا رسول اکرم سے جا رہا ہے، جواب میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لڑنا کیسا؟ قل قتال فیہ کبیر، فرمایا اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینے رجب مرجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جس کے اندر جو ہے لڑنا کسی صورت میں جائز نہیں، قتال حرام، ناجائز، بالکل گناہ والا کام۔ فرمایا حرمت والا کام، حرمت والے مہینے اس کی تعظیم کی جائے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے اس مہینے میں، وکفر بہ، کفر کرنا، والمسجد حرام، اور مسجد حرام سے روکنا۔ فرمایا سب بڑے بڑے گناہ ہی ہیں، یہ کام نہ کیا جائے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، بہت بڑا گناہ القتل، اور فتنہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کتنا بڑا؟ اکبر من القتل، فرمایا یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے، کہ قتل کرنے والا تو قاتل جو ہے وہ قتل کرتا ہے، مقتول حرام، وہ الگ معاملات سزا ہو جاتا ہے، دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ قاتل نے تو ایک کو قتل کیا، لیکن فتنے کی وجہ سے جو دین میں نقصان پہنچا اس سے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے،
کتنے لوگ راہ سے ہٹ گئے؟ سے فرمایا فتنہ بہت خطرناک شے ہے، یہ دین کو نقصان پہنچانے والی شے ہے، اس لیے یہ قتل سے بھی بڑی بات ہے، قتل سے بھی آگے کا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، ہمیشہ ہمیشہ یہ تم سے لڑتے رہیں گے، کفار مشرک لڑائی جا رہی ہے مسلمانوں سے، انگریزوں کی، یہود و نصارہ کی، کب تک؟ حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین میں نہ پھیر لیں، اگر وہ طاقت رکھتے ہو، اگر وہ طاقت رکھتے ہو تو تمہیں اپنے دین میں نہ پھیر لیں، جب تک دین میں نہ پھیر لیں اس وقت تم سے لڑتے رہیں گے۔ اور آج علیہ باللہ بہت سارے معاملات اس سے نظر آتے ہیں کہ جنگ تو کرنا اور بات ہے، وہ تو جاری و ساری ہی ہے، لیکن آج زیادہ ہو رہا ہے، مسلمان آج دین اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کی صورتیں بدل گئی، اس کی سیرتیں بھی بدل گئی، سب بگڑ گئی۔ آپ دیکھیں صورتیں مسلمانوں والی تھی، آج کیسی ہو گئی، سیرتیں کیسی تھی، حلیات تک بگڑ گیا۔ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو یہود و نصارہ، ہندو، ان کی تعلیمات پر عمل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، علیہ باللہ۔ تو یہ اس قسم کے فرمائیے، پہلے وہ اس طریقے سے لڑتے تھے، اور جہاں ان کا یہ طریقہ نہیں چڑھتا وہاں اپنی رسومات داخل کر دیتے ہیں، اپنے طور طریقے داخل کر دیتے ہیں، اپنے رسم و رواج کو داخل کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے سارے معاملات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، علیہ باللہ، کیونکہ دنیا کی رنگینیاں ہیں نا، اس میں جو آیا وہ مست ہو گیا۔ ایک مکھی تھی جو کنارے پر آتی ہے شہد کے، اور شہد چاٹتی ہے، بڑا میٹھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، اڑتی ہے، کچھ دیر بعد سوچتی ہے کہ میں نے کنارے سے جب اس کو چاٹا ہے، چکھا ہے، بڑا مزہ آیا، کتنا میٹھا تھا، اب اگر میں شہد کے بیچ میں بیٹھ کر آرام سے پیٹ بھر کے سیر ہو کے اس کو اگر کھانا شروع کر دوں، چاٹنا شروع کر دوں، کیسا مزہ آئے گا، چاروں طرف شہد ہی شہد، میٹھا ہی میٹھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اڑتے ہوئے آئی، بیچ میں بیٹھی، جی بھر کر، پیٹ بھر کر اس شہد کو اس نے چاٹا، خوب چاٹا، خوب کھاتی گئی، یہاں تک کہ سیر ہو گیا، منہ بھر گیا، پیٹ بھر گیا، بہت زیادہ سیر ہو کے اس نے اس شہد کو چاٹا۔ اب باری ہے اڑنے کی، کہ جس طرح کنارے پر تھی اڑ گئی تھی نا، اب اڑو، اب اڑنے کی باری ہے، تو کیسے اڑتی؟ پاؤں سارے کے سارے اس شہد میں چپک گئے، بہت کوشش کی، پر ہلائے، یہ دنیا تباہ و برباد کر دے گی، آخرت میں ایسے کے لیے، کیونکہ مسلمان کو دنیا دی اس لیے گئی تاکہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کمائے۔ جس طرح اسکول کا بچہ اسکول میں پڑھ کر امتحان دینے کے قابل بنتا ہے، اسی طرح دنیا کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ دنیا میں رہ کے بندہ نعمتوں کے ساتھ جو اس کو ضرورت ہے اس قدر حاصل کرے، باقی آخرت کی تیاری میں لگا رہے، شب روز آخرت کی تیاری کرے، تاکہ اس کی وجہ سے جو اللہ نے اسے دنیا دی ہے اس میں آخرت کی تیاری کر کے اپنے آخرت کو درست کرے، وہ ہمیشگی کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے نور سے ہم